السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ بیوی میکے تھی اور مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ دماغ کو فریش کرنے کے لیے باہر گیا تو ایک لڑکی مل گئی۔ میں پہلے ہی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ حسین لڑکی دکھی تو اس کے ساتھ سٹوری میں اتنا پائیدار شخص نہیں تھا۔ بس مصروفیت اور پھر موقع نہ ملنا دو ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر مرد کی اصلیت ڈکی چھپی سی ہوتی ہے۔ یہ وجوہات نہ رہیں اور راہ میں رکاوٹ بھی کوئی نہ بنے، تب اگر خود کو قابو کر سکے تو وہ اصل مرد ہے، ورنہ معاشرے کی مظلوم عورتیں ٹھیک ہی کہتی ہیں، مرد موقع ملتے ہی انسان سے درندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی خاص حکم دیا ہے کہ ایک مرد اور عورت کا ایک ہی چھت کے نیچے اکیلا ہونا سراسر غلط ہے، ماں سوائے شوہر اور بیوی کے۔ خیر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری بیگم کی فرمائشیں شروع ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس کی بریانی لانے کی فرمائش پوری نہیں کی تو کیونکہ میں گھر آتے آتے لیٹ ہو گیا تو ایسے میں راستے میں پڑنے والا بریانی والا بیٹھا نہیں تھا۔ تبھی بیگم صاحبہ کو غصہ چڑھ گیا اور مجھ سے لڑ جھگڑ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے لاپرواہی ظاہر کی تو صبح ہوتے ہی میکے چلی گئی۔ میں اس بات پر سیکھ پا ہو گیا کیونکہ یہ کوئی خطا ہونے والی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس سے منایا۔ آج اسے میکے گئے ہوئے 2.5 ہفتے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ کس قدر ضدی اور سنگ دل عورت ہے جسے اپنے شوہر کا احساس تک نہیں۔ خدا جانے اس نے میرے ماں باپ سے میری کیا برائیاں کی ہوں گی، وہ بھی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بہرحال میں نے بھی خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا، یوں ہی زندگی بسر کرنے لگا۔ مگر شادی کے بعد جن احساسات سے آشنا ہوا تھا اب ان کے بغیر چین جینا ممکن تھا۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی۔ بہرحال دن گزرتے جا رہے تھے، میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں اپنی بے چینیاں بٹھانے اور دماغ اور طرف لگانے کو گاڑی لے کر بازار کی طرف نکل گیا۔ ایک مال کے سامنے لے کر گاڑی روک دی۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر میں واپس اپنی گاڑی کی طرف آ رہا تھا کہ میری نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی۔ میں اپنی گاڑی کے قریب گیا، دوبارہ سے اس کی نمبر پلیٹ چیک کی کہ کہیں میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا، مگر یہ گاڑی میری ہی تھی اور یہ لڑکی میری ہی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس مال کے باہر کسی ایسی عورت کا گمان تو نہیں تھا۔ سو میں نے مہذب انداز میں شیشے پر دستک دی۔ لڑکی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے اسے نرم لہجے میں کہا، محترمہ شاید آپ بھول رہی ہیں، گاڑی میری ہے، مجھے گھر جانا ہے، آپ باہر آ جائیے۔ میری بات پر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا تماشا لگانے سے کم نہیں تھا۔ سو میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی، یوں ہی بیٹھی رہی۔ محترمہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ گاڑی سے اتر جائیے، یہ گاڑی میری ہے، میں نے چابی اس کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے کہا۔ تبھی میری نظر اس کے چہرے پر گئی اور وہ لڑکی بلا کی خوبصورتی شاید گاڑی کے باہر سے میں ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ اس کی کالی گہری غزالی آنکھوں میں دنیا جہاں کی رونقیں بستی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے سانسیں بے ترتیب تھی، یوں لگ رہا تھا کہ میرے قریب آنے سے گھبرا رہی ہے۔ تبھی میں پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھیے میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، میری گاڑی سے اتر جائیے، میں نے آپ کے مہذب انداز میں بولا۔ مگر وہ لڑکی زاروں قطار رونا شروع ہوگی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں گھبرا گیا کہ مبادلہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے۔ تبھی میں نے اپنی گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کیونکہ لڑکی کسی مصیبت میں لگ رہی تھی میں گاڑی چلاتا رہا، لڑکی برابر بیٹھی رہی۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بھی لڑکی کے بارے میں بے فکر ہو گیا اور میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی بوا کے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہی بڑھیا میرے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو گاڑی روک کر پیچھے دیکھا، لڑکی بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا کہا۔ وہ نڈھال سی نظر آ رہی تھی، مرے مرے سے انداز میں چلتی باہر آ گئی۔ تبھی میرے ساتھ ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر سرونٹ کوارٹر سے بوا بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے کبیر بیٹا، یہ تم کیسے اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ اس لڑکی کو میرے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے۔ بوا میرے امی ابا کے دور سے ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ ان کے سامنے میں بھی زیادہ زبان نہیں چلاتا تھا کیونکہ ان کی حیثیت ہمارے گھر میں ایک فرد جیسی تھی۔ بوا میں نہیں جانتا، میری گاڑی میں خود ہی آ کر بیٹھ گئی تھی اور میں نے پوچھا تو رونے لگ گئی۔ میں نے صفائی دینا چاہیے، اچھا بیٹا ہو سکتا ہے کہ مصیبت زدہ ہو، انہوں نے مجھے کڑی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بوا کی نظروں کی تاب نہ لا سکا کہ بوا کو شک نہ ہو، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔
مگر میرا دل اس کھلتے حسن کو دیکھ کر ایک دم بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں جلد از جلد اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے میں نہیں جانتا تھا۔ خیر میں اگلے دن کا لائے عمل طے کر کے سو گیا۔ اگلے دن میں نے آفس سے آتے ہوئے اپنا ایک ڈنر سوٹ لا کر بوا کو دے دیا اور یہ کہتے ہوئے نے سوٹ دھونے کا کہا کہ شاید کل جلدی ایک میٹنگ پر جانا پڑے۔ بوا وہ سوٹ دھونے لانڈری میں چلے گی، تبھی میں سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا جہاں بوا نے اس قیمتی خزانے کو چھپا رکھا تھا۔ میری نظر ہر دم اسے تلاش کاری تھی۔ بوا نے میری موجودگی کے حال سے لڑکی کو شاید اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ میں دبے قدموں ان کے کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر روشنی آن کی، تبھی میری نظر بستر پر سوتی مجبین پر پڑی۔ اس کے چہرے پر آوارہ لٹھیں بکھری ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں اس بے زبانہ حسن کو اپنی نگاہوں میں جذب کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چیخیں مارنے لگی۔ شاید اسے میرے آنے کی توقع نہیں تھی۔ اس کے چیخنے پکارنے پر بوا بھی اس طرف کو آ گئی، مجھے عجیب نگاہوں سے گھورنے لگی۔ میں نے شرمندہ ہو کر بہانہ بنا دیا کہ میں تو اس کی خیریت پوچھنے آیا تھا، اس کے بارے میں آگے کیا کرنا ہے۔ بوا کی حرکت پر مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ ان کی مداخلت نے مجھے اور بے چین کر دیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ بوا کا پکا انتظام کرنے کے بعد اس لڑکی کے پاس جاؤں گا اور اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ اگلے ہی دن میں نے بوا کے لیے ایسی ایمرجنسی کھڑی کی کہ بوا کو میرے گھر سے جاتے ہی بنی۔ یہ تو الگ کہانی ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا ستم کیے، مگر بوا کے گھر سے جانے کے بعد میرے اندر کا شیطان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اکیلا گھر تھا، یہ لڑکی میں جانتا تھا کافی بے بس اور مسکین ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ بیگم صاحب اپنی مرضی سے میکے گئی تھی، مجھ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا آج مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تبھی میں سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس سرونٹ کوارٹر کا بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے خود ہی ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اندر سے کسی کے بولنے کی آواز نہ آئی، گویا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، اس کی مری مری سی آواز آئی، جی صاحب کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہاں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے بارے میں مجھے بہت اہم بات پتہ چلی ہے، میں نے لڑکی کو ڈراتے ہوئے کہا۔ تبھی اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ جی بتائیے کیا بات پتہ چلی ہے؟ لڑکی نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور یکدم سے دروازے کا پٹ پیچھے کر دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پتہ یہ چلا ہے، میں نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں گھبراہٹ اور حیا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا پتہ چلا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ یہی کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو باہوں میں بھرنا چاہا، وہ بتک کر پیچھے ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بے بس لڑکی کی تنہائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ اچھا تم ہی بتاؤ پھر کس کا فائدہ اٹھاؤں؟ میں نے بے شرمی سے اس کا پلو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کہیں رنگ آ گئے اور کہیں گزر گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اپنے لٹ جانے کے خوف سے وہ اندر تک لرز گئی ہے، مگر چہرے پر مضبوطی کے آثار تھے۔ میں نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے اس کی بے بسی سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ وہی بچائے گا جس نے مجھے پہلے بچایا ہے، لڑکی نے بے خوفی سے کہا۔ مجھے اس کی ہمت پر غصہ آ گیا۔ تبھی میں نے دھکا دے کر اسے بستر پر گرا دیا، مگر جو ہی وہ بستر پر گری میری نظر اس کے بڑے ہوئے پیٹ پر پڑی۔ اوہ خدایا، تو کیا یہ لڑکی حاملہ تھی؟ بستر پر گرتے ہی لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسے درد ضیاء ہو رہا تھا، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے۔ میں تو کسی اور ہی نیت سے آیا تھا، یہاں پہ یہ مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا موڈ انتہائی خراب ہو گیا۔ میں سنگ دل تو تھا ہی، مگر اتنا بے حس نہیں کہ ایک لڑکی کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دوں۔ اس کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ تبھی میں نے لڑکی کو باہوں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ تھوڑی ہی دور آ کر ایک اسپتال آ گیا۔ میں نے ڈاکٹرز اور ایمرجنسی سٹاف کو بلایا۔ انہوں نے آ کر لڑکی کو میری گاڑی سے اتارا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں سے گھر چلا جاؤں یا پھر اس لڑکی کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کروں۔ نہ جانے کیوں بیوی کی طرف سے اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے ابھی کوئی بندر کا ناچ دیکھنے کا بھی کہتا تو میں منع نہ کرتا۔ میں اس قدر فارغ الدماغ تھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس کمرے سے باہر آئی اور بولی،
مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ غالباً وہ مجھے اس صورت کا شور سمجھ رہی تھی۔ اس وقت نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں اس لڑکی کو دیکھنے چلا گیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور اور اطمینان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پہلو میں گول مٹول خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کی حالت دیکھ کر میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو طیبہ، مجھے آج اس کا نام فام سے معلوم ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا تمہاری کیا حالت ہے، اور پھر مجھے تو تمہارے سہارا بننا چاہیے تھا۔ یقیناً تمہاری کوئی مجبوری ہوگی، تبھی تو تم اس طرح میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ بجائے تمہارا سہارا بننے کے میں نے تم سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ میری باتیں سن کر مسکرا دی۔ نہیں صاحب، کوئی بات نہیں، انسان کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جو اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا خدا کی ذات پر کامل یقین دیکھ کر میں بھی ایک لمحے کو متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ طیبہ، تم میں اتنی خود اعتمادی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ مجھے تو تمہاری کہانی سچ پوچھو تو پتہ ہی نہیں تھی۔ بوا نے تو مجھے تمہارے پاس آنے ہی نہیں دیا۔ میرے لہجے میں شکوہ تھا۔ کہانی بھی بتا دوں گی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں لے چلیں گے؟ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ میں تو اس کی جرأت پر حیران تھا کہ وہ اس واقعے کے باوجود بھی مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اسے اگلے ہی دن گھر لے آیا، اس کا خیال رکھنے لگا۔ تیسرے ہی دن سے بوا بھی گھر آ گئی اور وہ بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اب میں طیبہ کی طرف سے مطمئن اور بے پرواہ ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دن اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی اور اپنا دل میرے سامنے کھول کر رکھ دیا، جس کے بعد میری طیبہ کے بارے میں رائے بدل گئی۔ وہ بتانے لگی کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ یتیمی نے مجھے حالات کی ستم ظریفیوں کے حوالے کر دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جوان ہوتے ہی مجھ پر مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ میری جوانی نے مجھ پر طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ لوگوں کی گندی میلی نظریں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہونے لگیں۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں ادھر ادھر تانگ جا کرتی رہتی تھی، مگر میرے اندر ایک ایسی روح موجود تھی جو ہمیشہ مجھے احساس دلاتی کہ لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ مجھے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، مگر کیا کرتی، مجھے لوگوں کی نظریں بھی چبھتی تھی۔ اپنے کمرے کی تنہائی بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ تبھی ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی کو اپنا جیون ساتھی چن لوں گی، پہلے کم عمر سے ہی، مگر بیاہ کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اماں کے سر سے بھی بوجھ اترے گا، مجھے ڈر بھی نہیں لگے گا۔ اس وقت مجھے شادی کا معنی نہیں پتا تھا، یہی پتا تھا کہ عورت کو مرد کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہر مرد کو ایسی نظر سے دیکھتی کہ میرا سہارا بن جائے۔ تبھی ایک دن ایک چمکتی دمکتی گاڑی میرے سامنے رکی۔ میں اس گاڑی میں بلا جھجک بیٹھ گئی، کیونکہ اس شخص نے مجھے اس انداز سے دیکھا تھا کہ بہت مہربان لگتا تھا۔ میں تپتی دھوپ میں چل رہی تھی۔ تبھی اس شخص کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے اپنی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس شخص نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی عمر تقریباً 35 سال کے قریب ہوگی۔ میں ان دونوں کم عمر ہی رہی تھی، مگر ان باتوں کو خوب سمجھتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ اس نے آگے چل کر مجھے بتایا کہ مجھ سے بات کر کے اسے کتنا اچھا لگا ہے۔ یوں وہ مجھے میرے گھر تک لے آیا۔ میرے گھر کے قریب پہنچ کر میری طرف میرے چہرے کو دیکھ کر بولا، طیبہ، تم ہرگز بھی اس گلی کے قابل نہیں ہو، جانتی ہو؟ تمہیں تو محلوں میں راج کرنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں بھی شرما گئی تھی، اور پھر ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ اب شرجیل اکثر اماں کے جانے کے بعد اپنی گاڑی لے کر گلی کے نکڑ پر آ جاتا۔ اس سے آگے اس کی گاڑی نہیں آتی تھی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی تو پھر وہ مجھے ایک نئے جہان کی سیر کرواتا، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرف بے فکری تھی، اور شرجیل کا ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ میری بے تکلفی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں پھولی نہ سمائی۔ میں نے اپنی اماں کے پاس آنے کو کہا۔ اس نے رشتہ بھیج ڈالا۔ اس کی طرف سے 2-3 لوگ اور بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تبھی سے اپنی جائیداد کا اکیلا مالک ہے۔ مجھے اس کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا امیر لڑکا پسند کر لے گا۔ اماں بار بار میرا ماتھا چومتی تھی، جبکہ میں بھی اپنے نصیب پر بہت خوش تھی۔ تبھی میں بیاہ کر شرجیل کے گھر آ گئی۔ شرجیل نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی، اتنا پیار دیا کہ میں ماضی کے سم تک
سب دکھ بھول گئی، مگر میں کہ جانتی تھی کہ اس کی محبت اتنی بے غرض اور بے لوث نہیں ہے جتنا اسے میں نے سمجھ لیا۔ ایک دن وہ گھر آیا، اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ دائی ہے، تمہارا چیک اپ کرنے آئی ہے، مگر مجھے دائی کم اور نائکا زیادہ لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی چال ڈال عام عورتوں جیسی نہیں تھی۔ اس کی زبان بھی عجیب تھی، جبکہ اس عمر میں اس کا بھڑکیلا لباس بھی کوئی اور ہی داستان دے رہا تھا۔ میرا شک غلط نہیں تھا، میں ٹھیک ہی سمجھی تھی۔ شرجیل نے مجھے اس عورت کے حوالے کیا تھا، اور یہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ کاروباری دنیا کی مالکہ تھی۔ مجھ پر اگلی صبح ہی ایک اور انکشاف ہوا کہ شرجیل اس عورت کا بیٹا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت اس قدر سنگ دل ہے۔ اس نے اپنے کاروبار کی رونق بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کروائی، اور اب مجھ سے اور میری اولاد کو یہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ پہلی 3 لڑکیوں کو بہت سے لوگوں کا دل بہلانے کے بعد بیچ چکے تھے، مگر پاس پڑوس والوں کو شک ہو گیا تھا، اس لیے اب انہوں نے شادی کا ڈرامہ رچایا۔ کچھ عرصہ رکھ کر مجھے بھی اپنے کام کے لیے استعمال کرتے، مگر میری طبیعت ایسی نہ تھی کہ کام کر سکتی۔ ابھی یہ کام کو روکے ہوئے تھے، تبھی ایک دن میں ان لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آئی، کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی اور میری کوکھ میں شرجیل کا بچہ پل رہا تھا، جس کے بارے میں وہ جان کر بہت خوش تھا، مگر میں ہرگز خوش نہ تھی، کیونکہ میں اسے آئے روز بکوانا نہیں چاہتی تھی، اور میرا بچہ بیٹا بھی ہوتا تو شرجیل اپنا باپ جیسا ہی بنتا۔ مجھے یہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس کی ماں کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ مجھے سوتا سمجھ کر باتیں کرتے تھے۔ بہرحال اس دن میں اس گھر سے نکل آئی۔ سارا راستہ میں اللہ سے دعا کرتی رہی، تبھی مجھے اس کی گاڑی کھلی ہوئی ملی۔ مجھے آپ کی گاڑی کھلی ہوئی ملی، میں اس میں بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ مجھے غلط شخص کے پاس نہیں بھیجے گا۔ اس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا تھا، تو مجھے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ آپ کی ملازمہ مہربان خاتون تھی، اس نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، مگر کہہ دیا کہ بڑے صاحب کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ غالباً وہ آپ کی مزاج سے ڈرتی تھی۔ پھر جس دن آپ میرے پاس آئے، میں بہت تکلیف میں تھی۔ میرا دل نہ جانے خوف سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر مجھے لگا شاید آپ کو میری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، تبھی میں نے دروازہ کھول دیا تھا، آپ کو وضاحت دے سکوں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میرا سر مزید شرم سے جھک گیا تھا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کی عزت لوٹنے کا سوچا تھا جس کی زندگی پہلے ہی دکھ بھرے ہوئے تھے۔ مجھے خود پر شرم آ رہی تھی، تب میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں لاکھ برا سہی، مگر یقین جانو اتنا گرا ہوا نہیں تھا، مجھے حالات نے اس قدر برا بنایا ہے۔ میں نے اس کے سامنے کسی بچے کی طرح گڑگڑاتے ہوئے کہا، پھر میں نے اس کو شادی کی پیشکش کر دی، جس پر اسے بہت حیرت ہوئی، مگر میں اپنی نخریلی بیوی سے تنگ آ چکا تھا۔ طیبہ حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی، جیسے اگر میں محبت سے مسکرا کر دیکھتا تو وہ یوں ہی خوش ہو جاتی، جیسے اسے جنت کا کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ مجھے ایک ایسی ہی شریک حیات چاہیے تھی، پھر جانے طیبہ ہو یا کوئی اور ہو۔ جب میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چلا، اس نے خوب ہنگامہ کیا، مگر میں نے بھی اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر خارج کر دیا، کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ صحیح تھا یا پھر غلط؟ یا پھر مجھے اپنی بیوی کو منا لینا چاہیے تھا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔